بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف کے کچھ احکام۔ اعتکاف مرد حضرات مسجد میں ہی کر سکتے ہیں اور خواتین اپنے گھر میں موجود مسجد بیت یعنی نماز پڑھنے کی کوئی مخصوص جگہ ہو تو وہاں اعتکاف کریں۔ اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو اعتکاف کرتے ہوئے بنا لی جائے اور پھر وہیں پر نماز بھی ادا کرتے رہا کریں تو اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ یہ احکام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ جہاں مسجد کا ذکر آئے گا وہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے مسجد بیت کا ذکر ہوگا۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اگر غروب آفتاب کے بعد ایک لمحہ بھی تاخیر سے مسجد میں داخل ہوں گے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ نماز عصر اعتکاف میں ادا کی جائے یا نماز عصر کے فوراً بعد چلے جائیں۔ دوران اعتکاف بیت الخلاء میں آتے جاتے ہوئے سلام کا جواب دینے اور بات چیت کرنے کی اجازت ہے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی رک گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلیں تو کسی نے روک لیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد حضرات مسجد سے اور خواتین مسجد بیت سے باہر نکلیں اور کسی نے روک لیا یا ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ مسجد سے نکلے بغیر علاج ممکن نہیں تو علاج کے لیے باہر نکل سکتے ہیں مگر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ایک دن کی قضا باقی رہے گی۔ کھانے پینے اور پانی لانے والا کوئی نہ ہو تو لینے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں مگر کھائیں اور پئیں مسجد میں ہی۔ اسی طرح خواتین بھی اپنے کھانے پینے کا سامان اگر گھر کے کچن سے کوئی اور دینے والا نہیں ہے تو لے سکتی ہیں مگر کھائیں گی وہ بھی مسجد بیت میں ہی بیٹھ کر۔ معاذ اللہ کسی بد نصیب نے کلمہ کفر بول دیا اور مرتد ہو گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور اگر شادی شدہ تھے تو تجدید نکاح بھی کرنا ہے۔ البتہ اعتکاف کی قضا نہیں ہے کیونکہ مرتد ہو جانے سے باقی پچھلے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح معتکف نے معاذ اللہ کوئی حرام چیز یعنی نشہ آور چیز کھا لی تو یہ سخت حرام کام ہے لیکن اعتکاف اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ آس پاس اور لوگ بھی اعتکاف بیٹھے ہوں تو دوسروں کی موجودگی میں تلاوت قرآن کی آواز آہستہ رکھیے کہ اس کی کانوں تک یعنی دوسروں کے کانوں تک آواز نہ جائے۔ اسی طرح خواتین مسجد بیت میں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی اور خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہوں تو پھر اپنی آواز کو تلاوت کے لیے آہستہ رکھیں۔ گھر میں بھی مسجد بیت میں جب خواتین بیٹھیں اور اگر زیادہ بیٹھیں تو بھی کوشش کریں کہ درمیان میں پردہ لگا لیں کہ اس سے یکسوئی رہے گی۔ اعتکاف کے دوران جتنا زیادہ ہو سکے سنتوں پر عمل کیجیے، مثلاً مٹی کے برتن وغیرہ استعمال کریں کہ ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ جب عید الفطر کے چاند کی خبر سنیں تو مسجد سے ایسے نہ دوڑ پڑے کہ جیسے قید سے نکلے ہوں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے جانے کا غم دل میں ہو اور کچھ دیر بیٹھ کر نفل ادا کریں اور مزید کچھ دیر بیٹھ کر دعا کریں تمام امت کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے بھی کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
کچھ مخصوص احکام مرد حضرات کے لیے کہ اگر کسی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں کہ جن میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو معتکف کے لیے اس مسجد سے نکل کر جمعہ کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے کہ جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرا رہا بلکہ باقی اعتکاف اگر پورا وہی کر لیا تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہوگا اگر اعتکاف وہاں پر پورا نہیں کرنا۔ کچھ مخصوص احکام خواتین کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات علیہم الرضوان اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا ہے کہ خواتین مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی، اور مسجد بیت وہ جگہ ہے کہ جہاں عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے، تو مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں، اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو بھی بلند کر لیں۔ اگر خواتین نے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو پھر اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں، کسی اور کے گھر میں جا کر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ البتہ یہاں پر جو بڑے بڑے اداروں میں اعتکاف کروایا جاتا ہے، اجتماعی اعتکاف جسے کہا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ شرعی اصول ہوتے ہیں، ان کے مطابق چلیں تو کر سکتے ہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کیا اور بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے، یعنی اعتکاف تو شروع ہو چکا، 2-4 دن گزر چکے، اور بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کے حکم کی تعمیل واجب نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں، اور کیونکہ ان دنوں میں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہو جاتا ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں 1 دن کی قضا اس عورت کے ذمہ ہوگی۔ اگر حالت حیض سے رمضان شریف کے دنوں میں ہی فارغ ہو جائے اور پھر قضا رمضان شریف میں ہی کر لیں تو اس صورت میں رمضان المبارک کا روزہ ہی قضا کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر ان دنوں میں قضا نہیں کر سکتی ہیں یا پاک ہونے تک رمضان المبارک ختم ہو جائے تو پھر کسی اور دن قضا کر لے، مگر عید الفطر اور ذوالحج کی 10 تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک کے علاوہ ان 5 دنوں میں روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ خواتین کے لیے بھی شرعی ضروریات کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے مردوں کو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، انہی ضروریات کے لیے خواتین کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں ہے، اور جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں، ان کے لیے خواتین بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی ہیں، البتہ مرد حضرات جمعہ کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں، خواتین نہیں جا سکتی۔ لیکن ایک صورت ہے کہ خواتین اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے کا کام یعنی سینے پرونے کا کام، کھانے وغیرہ کا کام، آپ کو بتانے کا کام، گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایت دے سکتی ہیں، مگر خود اٹھ کر نہ جائیں،
بہتر ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت اور ذکر اور درود اور تسبیحات دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں گزار دیں۔ اعتکاف کو توڑنے والی کچھ چیزیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس سے ملاپ کرے، اور نہ ہی ناگزیر ضروریات کے سوا کسی بھی ضرورت کے لیے باہر نکلے۔ بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا مردوں کے لیے، مسجد سے باہر نکلنا اور خواتین کے لیے مسجد بیت سے باہر نکلنا جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے بھی باہر نکلے تو بہرحال اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ بھول کر یا غلطی سے باہر نکلیں گے تو اسے اعتکاف کے توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، مگر کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح شرعی ضرورت کے لیے چاہے اعتکاف سے باہر نکلیں تو فارغ ہونے کے فوراً ہی بعد واپس آ جائیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹا ہو یا بغیر عذر کے جان بوجھ کر توڑ دیا یا غلطی سے، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی ایسا عمل ہو گیا جو روزے کے دوران نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر روزہ یاد ہی نہ رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی اعتکاف ٹوٹے گا، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ضعیف ہو یا چھوٹا بچہ ہو کہ جسے روزہ یاد نہ رہا ہو اور وہ کھانا پینا شروع کر دے تو اس کو نہ ٹوکا جائے یہاں تک کہ وہ کھا لے، پھر اس کو یاد دلایا جائے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اعتکاف کرنے والے اگر بے ہوش ہو جائے یا مجنون یعنی پاگل ہو جائے اور یہ بے ہوشی یا جنون اتنا لمبا ہو جائے کہ قضا نہیں رکھ سکتے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال بعد ہی وہ ٹھیک ہو۔ اگر معتکف کو نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے چلتے مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب جانتے ہیں اعتکاف توڑ دینے کی 7 جائز صورتیں۔ اعتکاف کے دوران ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر نہیں ہو سکتا تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ کوئی آدمی ڈوب رہا ہو یا آگ میں جل رہا ہو تو اعتکاف توڑ کر ڈوبتے کو بچائیں اور جلتے ہوئے کی آگ بجھائیں۔ جہاد کے لیے عام اعلان کر دیا جائے یعنی جہاد فرض عین ہو جائے تو اعتکاف توڑ کر جہاد میں شریک ہوں۔ اگر کوئی جنازہ آ جائے اور کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے تو اعتکاف توڑ کر احاطہ مسجد سے باہر نکل کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں، یہ مرد حضرات کے لیے مخصوص ہے۔ کوئی شخص زبردستی نکال کر باہر لے جائے تو اعتکاف توڑنا جائز ہے، جبکہ فوراً دوسری مسجد میں جانا ممکن ہی نہ ہو۔ اگر اپنے عزیز محرم کا انتقال ہو جائے تو مرد حضرات جنازے کے لیے اعتکاف توڑ سکتے ہیں اور خواتین بھی توڑ سکتی ہیں، مگر قضا کرنا واجب ہوگا۔ اگر کسی معاملے میں آپ گواہ ہیں اور آپ کی گواہی پر فیصلہ ہونا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اعتکاف توڑ کر گواہی دینے جائیں اور حقدار کے حق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آئیے اس ضمن میں ایک روایت سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے کہ ایک نہایت غمگین شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے فلاں کا میرے ذمے کچھ حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس روضہ انور کے اندر موجود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت یعنی عزت کی قسم میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جس طرح آپ بہتر سمجھیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر فوراً مسجد نبوی سے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص حیران ہو کر عرض کرنے لگا حضرت کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اعتکاف نہیں بھولا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشک بار ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا، اور پھر اشارہ کرتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار میں آرام کرنے والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے بھی افضل ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی گڑھے حائل کر دے گا کہ جس کا فاصلہ مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے۔ اعتکاف قضا کرنے کا طریقہ: جب کسی بھی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کے ذمے صرف 1 دن کی قضا ہے۔ جس دن اعتکاف ٹوٹا اگر ماہ رمضان کے باقی دن باقی ہیں تو ان میں ہی قضا ہو سکتی ہے۔ اگر رمضان مبارک گزر گیا اور پھر کسی دن قضا کرنا ہے تو پھر قضا کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دن غروب آفتاب کے وقت بلکہ احتیاطاً چند منٹ پہلے یعنی عصر کے وقت سے ہی قضا اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیے۔ اب جو دن آگے آئے گا اس کے غروب آفتاب تک آپ اعتکاف میں ہیں۔ اس میں بھی روزہ شرط ہے تو کوشش کریں کہ 2 روزے رکھیں گے۔ اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ ادا کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کریں، اور اگر وصیت نہ کی اور وارث فدیہ کی ادائیگی کی اجازت دے دیں تو فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ فدیہ ادا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اعتکاف کے فدیے کی نیت سے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو یعنی ایسا مسلمان جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اسے صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق رقم دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔